شاندار صنعتی میلہ۔ ندا کی امی نے صبح جو اخبار اٹھایا تو ان کی نظر نمائش کے اشتہار پر پڑی۔ اشتہار میں لکھا تھا کہ شاندار نمائش اور میلہ بروز ہفتہ ہوگا، کھیلوں کا سامان، برتن، کڑھائی کے سوٹ، فرنیچر اور بہت کچھ۔ تو انتظار کس بات کا، آئیے اور مزے کیجیے۔ یہ نمائش اور میلہ 1 ماہ تک جاری رہے گا۔ نمائش کی خبر اخبار کے ذریعے سب لوگوں کو مل گئی تھی۔ ندا، علی اور ہیرا نے زارا، عادل، اسد اور ارم کو بھی میلے کے بارے میں بتایا۔ پھر کیا تھا، سب بچوں نے اپنے بڑوں کو راضی کرنا شروع کر دیا۔ ابو، ہمیں اس میلے میں جانا ہے، وہاں پر بہت ساری چیزیں ہوں گی۔ امی، میرے سارے دوست اس میلے میں جا رہے ہیں، مجھے بھی جانا ہے، چلیے نا، چلتے ہیں۔ آخر کار بچوں کی ڈھیر فرمائش پر سب کے امی ابو تیار ہو گئے۔ سب بڑوں نے مل کر ہفتے کے روز میلے میں جانے کا پروگرام بنایا، کیونکہ اس دن بچوں کو چھٹی بھی تھی اور سب کے امی ابو کو کوئی خاص کام بھی نہیں تھا۔ ہفتے کے روز شام کو سب نمائش دیکھنے کے لیے روانہ ہوئے۔ سب بہت پرجوش دکھائی دے رہے تھے، خاص طور پر بچے تو خوشی سے جھوم رہے تھے۔ نمائش کا داخلی دروازہ بہت خوبصورتی سے سجا ہوا تھا، ساتھ ہی ٹکٹ گھر میں سے ایک آدمی آواز لگا رہا تھا، ٹکٹ لے لو، ٹکٹ لے لو، ٹکٹ نہیں تو انٹری نہیں، ٹکٹ لے لو، ٹکٹ لے لو۔ سب لوگوں نے ٹکٹ لی اور اندر داخل ہوئے۔ نمائش میں ہر طرف لوگ ہی لوگ اور ہلچل تھی۔ چاروں طرف مختلف اشیاء کے سٹال لگے ہوئے تھے۔ یہ ساری چیزیں پاکستانی دستکاری سے تعلق رکھتی تھیں۔ کہیں کھانے پینے کے سٹال تھے تو کہیں کھلونوں کے سٹال تھے، کہیں کپڑوں کی دکان تھی تو کہیں آئس کریم کا سٹال تھا۔ ہر کوئی میلے میں مزے کر رہا تھا اور اپنی پسند کی چیزیں خرید رہا تھا۔ بچوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ وہ پہلے کس سٹال پر جائیں۔ آخر کار سب نے یہ طے کیا کہ پہلے ان تمام سٹالوں پر جائیں گے جن میں پاکستان کی بنی ہوئی اشیاء کی نمائش کی گئی ہے۔ بچے تو یہ سب دیکھنے کے لیے بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ سب سے پہلے وہ مٹی کی بنی ہوئی چیزوں کی طرف گئے۔ کوزہ گری کی صنعت پاکستان میں اپنے عروج پر ہے۔ یہاں پر ٹیکسلا، ملتان، پشاور، گجرات اور حالہ کے بنے ہوئے خوبصورت اور دیدہ زیب گلدان، پیالے، پلیٹ، صراحیاں، شمعدان اور دیگر سجاوٹ کی چیزوں کی نمائش کی گئی تھی۔ اس سٹال میں ایک بابا جی مٹی کی مدد سے مختلف طرح کی چیزیں بنا کر بیچ رہے تھے۔ زارا کی امی نے ملتانی گلدان خریدا۔ اسی سٹال کے نزدیک لکڑی کے بنے ہوئے سامان کا سٹال تھا۔ چنیوٹ، گجرات، حالہ، مظفر آباد اور دیگر مقامات کے لکڑی کے بنے ہوئے فرنیچر، گلدان اور سجاوٹ کی دیگر چیزوں کے اعلیٰ نمونے موجود تھے۔ اسی سٹال پر اونٹ کے چمڑے سے بنی ہوئی دیدہ زیب سجاوٹ کی چیزیں بھی تھیں۔ بچوں کو یہ سب چیزیں دیکھنے میں بہت مزہ آ رہا تھا۔ وہ لکڑی اور مٹی کی بنی ہوئی ان خوبصورت چیزوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ امی، یہ چیزیں کتنی خوبصورت ہیں نا؟ اب بچوں کی نظر پڑی کھیلوں کے سامان کے سٹال پر، جو کہ بالکل اس سٹال کے ساتھ ہی تھا۔ اس سٹال پر سیالکوٹ کے بنے ہوئے کھیلوں کا سامان موجود تھا، ہاکی، بلہ، گیند اور فٹ بال وغیرہ۔ یہاں کے بنے ہوئے کھیلوں کا سامان بین الاقوامی شہرت رکھتا ہے۔ لڑکوں کا دل کھیلوں کا سامان دیکھ کر مچل رہا تھا۔ مما، مجھے وہ بلہ چاہیے اور مجھے وہ فٹ بال چاہیے۔ اپنی امی کو منا کر علی نے کرکٹ کٹ، اسد نے ہاکی اور عادل نے فٹ بال خریدا۔
سب بچے بہت خوش تھے۔ قریب ہی میں برتنوں کا اسٹال تھا۔ اس پر سیالکوٹ اور وزیر آباد کے بنے ہوئے چمچے، کانٹے اور چھریاں تھیں۔ ساتھ ہی اسٹیل، میلامائن اور پلاسٹک کے برتن بھی تھے۔ ان برتنوں پر بہت ہی خوبصورت سا ڈیزائن بنا ہوا تھا۔ امی نے یہاں سے پلیٹیں، چمچ اور کچھ ڈونگے خریدے۔ اب کپڑوں کے اسٹال شروع ہو چکے تھے۔ بلوچی، ملتانی، سواتی، کشمیری، باولپوری اور سندھی کڑھائی کے دیدہ زیب سوٹ خوبصورتی سے سجے ہوئے تھے۔ بلوچی کام کے شیشے لگے گلے، پٹیاں اور کوٹیاں وغیرہ بھی جھلمل کر رہی تھیں۔ ان اسٹالوں پر امی کی دلچسپی کا سامان تھا۔ اسد کی امی نے اجرک، ندا کی امی نے کشمیری شال اور زارا کی امی نے چنری کا سوٹ خریدا۔ اب تو بڑے بھی خوش اور بچے بھی خوش۔ اتنا سارا گھوم پھرنے کے بعد اب بچوں کو بھوک لگنے لگی تھی۔ ان سے صبر نہیں ہو رہا تھا۔ سب بچوں نے بھوک بھوک کا شور کیا۔ امی مجھے بھوک لگی ہے، بہت بھوک لگی ہے، ممی مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ بڑوں کو بھی بھوک لگی تھی۔ چاٹ، ٹکے، چرغے، کباب اور برگر، سب نے اپنی اپنی پسند کے کھانے کھائے۔ پھر آئس کریم کا دور چلا۔ مزے مزے کی آئس کریم۔ اب بڑے ایک طرف بیٹھ گئے اور بچے اپنی اپنی پسند کے سرگرمیوں میں مشغول ہو گئے۔ لڑکیوں نے چوڑیاں پہنی اور مہندی لگوائی۔ ہیرا نے چہرے پر پھول بنوائے۔ بڑے لڑکے اور لڑکیاں نشانہ بازی کے مقابلے میں شریک ہوئے اور بہت اچھے نشانے لگائے۔ لکی ڈرا سے علی کے نام ایک گڑیا نکلی۔ ارم کی پرچی پر لکھا نکلا، دوبارہ کوشش کیجیے۔ مگر ارم نے ہار نہیں مانی اور دوبارہ کوشش کی۔ اس دفعہ اس کی بھی ایک پیاری سی گڑیا نکل ہی آئی۔ اب ہیرا جھولے کی طرف بڑھ گئی اور دوسرے بچے سلائیڈ پر چلے گئے۔ اوئی، واو، بہت مزہ آیا، میں دوبارہ لوں گا۔ آؤ ارم، مل کر پینگ لیتے ہیں، بڑا مزہ آئے گا۔ اب سب بچے مل کر مختلف طرح کے جھولے لینے لگے۔ اب رات ہونے لگی تھی۔ سب لوگ گھر جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ بچوں کو آواز دی، چلو بچوں گھر چلیں۔ سب بچے جمع ہو گئے۔ لیکن یہ کیا؟ ہیرا غائب تھی۔ ہیرا کہاں ہے؟ امی نے پوچھا۔ پتہ نہیں، ابھی تو یہی تھی، علی نے کہا۔ ہیرا بیٹا تم کہاں ہو؟ ہر طرف دیکھا گیا لیکن ہیرا کہیں نہ ملی۔ ہیرا، یار، ارے ہیرا کہاں چلی گئی؟ ہیرا کو ڈھونڈو۔ اب تو سب کی پریشانی بڑھ رہی تھی۔ اچانک امی کی نظر کھلونوں والی دکان پر پڑی، جہاں ہیرا شوکیس میں رکھی اس گڑیا کے پاس کھڑی تھی جو امی نے اسے دلانے سے انکار کر دیا تھا۔ امی کو ہیرا پر پیار آ گیا اور انہوں نے اسے وہ گڑیا دلوا دی۔ اب ہیرا کی خوشی قابل دید تھی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوسرے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو میں۔ بائے بائے۔